باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ پروگرام صراط مستقیم میں آپ کا میزبان امتیاز احمد تارڑ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ کی آزمائشیں، پھر اللہ کی طرف سے آپ کو دیے گئے انعامات، بیت اللہ کو بنانا، پھر اللہ کے سامنے آپ کی طرف سے دعا کرنا، اس پر گفتگو ہوگی۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں ممتاز عالم دین جناب پیرزادہ محمد مسعود علی کاظمی صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب مولانا اطال مونم صاحب۔ مفتی مسعود صاحب، آپ فرمائیے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر بار بار آزمائشیں آئیں۔ اللہ کے پیغمبر کے اوپر بار بار آزمائشوں کا آنا کس نوعیت میں آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا ذکر فرمایا۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ جتنا بڑا کسی شخص کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، اس کو اتنی ہی بڑی آزمائشوں سے دوچار کیا جاتا ہے۔ اور یہ اہل اسلام کا ایک متفقہ نظریہ ہے کہ وہ جو 5 اولو العزم رسول ہیں، ان میں سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سیکنڈ پوزیشن پر رکھا گیا ہے۔ یعنی کہ آقا علیہ السلام کے بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام فضیلت اور کمال میں درجہ رکھتے ہیں، اور جتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہوتا ہے، اتنی ہی بڑی آزمائشوں کا سلسلہ اس شخص کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم جانے کائنات فخر دو جہاں علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل کیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنی آزمائشیں اور مصیبتیں رب ذوالجلال نے محمد عربی پر نازل فرمائیں، اگر وہ مصیبتیں کسی پہاڑ پر نازل کی جاتی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، تو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا ذکر کیا، اور میں آپ کو بڑی خوبصورت بات سناتا ہوں۔ ایک دفعہ فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، یا الہی، ہم تیرے خلیل کی آزمائش کرنا چاہتے ہیں کہ تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے، خلیل اللہ کا منصب اور مقام ان کو نصیب کیا ہے، ہم ان کی آزمائش کرنا چاہتے ہیں کہ تو نے یہ مقام کس بیس پر، کن وجوہات کی بنا پر ان کو دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، جاؤ شوق سے میرے خلیل کی آزمائش تم کر لو۔ تو آقا علیہ السلام، حدیث امام بخاری اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے مجھ سمیت جتنے بھی انبیاء ہیں، وہ سب کے سب بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اور اس حدیث پاک سے عارفین اور علماء اور فقہاء لکھتے ہیں کہ بکریاں چرانا بھی آقا علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی سنت ہے۔ بے شک بے شک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ بکریاں چرا رہے تھے، تو بکریاں چراتے جاتے آپ نے پہاڑ کی ایک اوٹ سے کنارے سے آواز سنی، اللہ اللہ اکبر، لفظ اللہ کو آپ نے سنا، تو اس میں ایسی لذت اور چاشنی محسوس کی آپ نے، اور طبیعت میں اتنا سرور پیدا ہوا کہ آپ اس آواز کے تعاقب میں چلتے چلتے اس آواز دینے والے کے پاس جا پہنچے، اور اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری زبان سے نکلے ہوئے اس میں جلالت میں بڑی خوبصورتی تھی، اللہ اکبر، اللہ، تم نے اس میں جلالت کو بڑی محبت سے لیا ہے، اور میرے دل کو ایسا سرور آیا ہے کہ ایسا سرور مجھے زندگی کی کسی نعمت سے نہیں ملا۔ اللہ اکبر۔ اب تم ایسا کرو کہ ایک بار اور مجھے اسی محبت اور لگن، شوق اور لے کے ساتھ اس میں جلالت سناؤ۔ جلال سنا دو۔ اس نے کہا کہ میں تو پہلے تو اپنے شوق سے لیا تھا میں نے نام، اور وہ میری اپنی لگن تھی، وہ میرا اپنا لگاؤ تھا، میں نے نام لیا تھا اللہ رب العزت کا، اب میں کیوں لوں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کا نام لو بھائی پلیز۔ آپ ریکویسٹ کی آپ نے ان کے ساتھ کہ اللہ کا نام مجھے سنا دو۔ وہ جو تڑپ تھی نا آپ کے دل میں، جو اس کی عشق خدا کی جو چنگاڑی تھی، اس نے آپ کو برانگیختہ کیا اس میں ذات سننے پر۔ اس نے کہا نہیں سناتا میں۔ آپ نے کہا سناؤ۔ اس نے پھر کہا اچھا دو کہ کیا میں تمہیں سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پہاڑ کی اوٹ میں بکریاں چرا رہا ہوں، وہ آدھی بکریاں تمہیں دے دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ، وہ آدھی بکریاں، اور لفظ کتنا سننا، صرف ایک بار اللہ، اللہ، صرف ایک بار اللہ کا نام سنا دو مجھے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، شوق سے۔
اور یہ سودا بھی بڑا سستا تھا. سستا تھا. اس نے اس کی کون سے انرجی ویسٹ ہونی تھی. اس نے ایک بار کہا کہ اللہ, آپ نے کہا آدھی بکریوں کے تم مالک ہو, تمہاری ہوگی. بے شک. اس کو مالک کر دیا, اس کی ملک میں دے دی. بے شک. لیکن جو شوق تھا نا وہ اور بڑھتا چلا, اور بڑھتا گیا. اللہ اکبر. اور شوق بڑھا, سبحان اللہ. محبت میں اور اضافہ ہوا, سرور میں, کیفیات میں, انوار و تجلیات میں اضافہ ہوا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا بھائی ایسا کرو کہ ایک بار یہ نام پھر سناؤ. سنا دو. اللہ. اس نے پھر انکار کیا, وہی انکار کرتا رہا, میں نہیں سناتا. بلاخر جب وہ مانا تو اس نے کہا دو گے کیا, میں سنا دیتا ہوں. کہا کہ آدھی بکریاں باقی بچی ہیں وہ بھی تم لے لو. وہ بھی دے دوں گا. اللہ اکبر. وہ آدھی بکریاں میں تمہیں دیتا ہوں. اللہ اکبر. اس نے پھر وہ نام سنایا بڑی لذت کے ساتھ, اللہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. آپ کے دل کو پھر سرور آیا, روحانی تسکین ملی. اللہ کے نبی ہیں, جتنا کسی کا مرتبہ اور مقام زیادہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی آشنا ہوتا ہے انوار و تجلیات سے. بے شک. بے شک. وہ اپنے مرتبے کے مطابق, اپنے علم کے مطابق, اپنے ذوق کے مطابق ان تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے. آپ کو بڑا سکون ملا, آپ نے کہا ایک بار پھر اللہ کا نام سنا. وہ طبیعت میں اور اضافہ ہوا, اضافہ ہوا, سرور میں اضافہ ہوا. اللہ کی کیسی محبت ہے مفتی صاحب یہ. بے شک کہ اللہ کی طرف سے, اللہ کے صرف نام سننے کے لیے آپ اپنی بکریاں قربان فرما رہے ہیں. اور ساری بکریاں, سارا دار و مدار ہی انہی پر تھا. بے شک. اور اگلا جو ٹکڑا ہے اس نے تو انتہا کر دیا. آپ نے فرمایا ایک بار پھر سناؤ. کہا کہ اب تو تمہارے پاس بکریاں بھی نہیں, دو گے کیا مجھے؟ دو بھائی. تو آپ نے کہا تمہیں بکریاں چرانے کے لیے کسی چرواہے کی بھی تو ضرورت ہے نا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو میں اپنی ذات کا تمہیں مالک بنا دوں گا, وہ اللہ کا نام تو سنا دو ایک بار. بے شک. بے شک. تو اس نے پھر اللہ کا نام لیا بڑی محبت کے ساتھ, اللہ. آپ نے فرمایا تم میری بکریوں کے بھی مالک ہوئے اور آج کے بعد میرے وجود پر بھی تمہارا قبضہ ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. جب یہ بات پوری ہوئی تو اس نے کہا کہ نہیں, یہ بکریاں بھی تم لے جاؤ, تم اپنی ذات کے خود ہی مالک ہو, تم آزاد ہو, اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے. بے شک. بے شک. اور ساتھ اس نے خود پردے سے پردہ ہٹایا وہ سارے راز سے, کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں. اللہ اکبر. مجھے کسی چیز کی محتاجگی نہیں, کسی چیز کی طلب نہیں. اللہ نے مجھے ان چیزوں کی پرواہ نہیں, ضرورت نہیں ہے. یہ بے شک. فقط ہم آپ کی آزمائش کے لیے آئے تھے کہ رب ذوالجلال نے آپ کو مرتبہ خلیت پر کیوں فائز کیا ہے. اور ہم نے دیکھ لیا کہ جو بندہ اس میں جلالت میں ایک نام سننے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے, وہ حقیقتاً اس مقام اور مرتبے کا اصل میں وہ حقدار ہے. جی مولانا تعالی منیر صاحب فرمائیے گا کہ ہر نیک کام کے بعد, ہر نیک عمل کے بعد انسان کو دعا مانگنی چاہیے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیات جب دعا مانگ رہی ہیں تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر نیک عمل کے بعد بھی انسان کو دعا کی طرف توجہ کرنی چاہیے. بے شک. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی اور اس کے بعد دعائیں مانگی, دعا کے بعد آپ یہ بھی فرما رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ ہماری تو اتنی, ہم تو طاقت ہمارے اندر ہے ہی نہیں, اور ہم اتنی اس کی طاقت رکھتے بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی نیک عمل کریں. یہ سارے کے سارے جو نیک اعمال ہوتے ہیں یہ بھی تیری توفیق سے ہوتے ہیں, اور یہ جو نیک اعمال تو نے ہمیں کرنے کی توفیق دیے, اب قبولیت بھی تو ہی کر سکتا ہے, تیرے سوا کون ہے قبول کرنے والا. تو اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ علم ہو جائے کہ میری 2 رکعت نفل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہیں تو مجھے یہ دنیا و ما فیہا سب سے زیادہ بہتر یہی ہے. تو اس لیے کبھی بھی کوئی بھی انسان نیک عمل کرے تو اس کے اوپر اکڑنا نہیں چاہیے کہ یہ نیک عمل بس میرے لیے کافی ہے, بلکہ نیک عمل کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی بھی دعا مانگنی چاہیے. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہ اشارہ دیا کہ میرا یہ بہت بڑا کام تھا, لیکن اللہ کے ہاں اور اللہ کے مقابلے میں یہ تو میرا چھوٹا سا کام ہے یہ, لیکن کیا ہے اللہ کی برگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں ربنا تقبل منا, اے اللہ میرے اس چھوٹے سے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا قبول فرمایا کہ آتی دنیا بلکہ قیامت تک آنے والے انسان جتنے بھی ہیں وہ اس کام سے اور اس بیت اللہ کے پاس جا کر طواف کریں گے. یہ وہی دعا ہے جو حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں مانگی تھی. بے شک. بے شک. بے شک. جی جی. جی مفتی صاحب اب یہ فرمائیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر, اللہ کے کہنے پر اپنے فرزند کی قربانی پیش کر دی. قربانی کی حقیقت کیا ہے, اور قربانی کے اندر بیٹے کو آپ نے خواب میں آپ ذبح کر رہے ہیں اور آپ نے حقیقت میں بیٹے کو لٹا دیا, ذبح کر دیا, آگے اللہ کی طرف سے دمبا آ گیا, لیکن یہ قربانی ہے, اس کی حقیقت کیا ہے؟ جی مفتی صاحب. یہ بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہے.
جی اور اس کی فقہا نے اور اہل فن نے اور مفسرین نے اس کی بھی مختلف آراء یہاں پر پیش کی ہیں اس کی وجوہات میں. جی اس کے پس منظر میں ایک مختصر وجہ تو یہ بھی تھی، کہتے ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ منت مانی تھی کہ یا الہ العالمین اگر تم مجھے فرزند سے نوازے گا تو میں اسے تیری بارگاہ میں قربان کر دوں قربان کر دوں گا. اللہ تو اللہ رب العزت نے ایک تو ان کو یہ خواب میں وہ یاد دلوایا تھا، ایک تو یہ وجہ لکھی. اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اور آپ کی والدہ ماجدہ کو لے کر صحرا میں چھوڑ گئے. چھوڑ کے آگے بے شک یوں سمجھ لیں کہ یہ قربانی وہیں سے ہو گئی تھی. وہ بے شک بے شک جب آپ چھوڑ کر صحرا میں چھوڑ کر جانے لگے تو وہ کتنی پاکیزہ اور برگزیدہ خاتون تھی اللہ کہ زمانے کی ساری خواتین کو ان سے اپنے گھر چلانے کے لیے، اپنے فائنینشلی پرابلمز کے سالو کرنے کے لیے ان کے اس جملے کو عبرت اور نشان بنانا چاہیے بے شک اور اپنے سامنے رکھ کر اس سے ہدایت لینی چاہیے. اور یہ بڑا خوبصورت جملہ تھا اللہ جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا، اللہ حضرت سیدہ ہاجرہ کا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی آپ نے جب ان کو صحرا میں چھوڑ دیا، دور دور تک کچھ سائبان بھی نہیں تھا، کوئی سایہ بھی نہیں تھا، کوئی پانی بھی نہیں تھا، کوئی آبادی بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا بے شک کہ جو ضروریات زندگی میں جس کا اہم رول ہوتا ہے. بے شک بے شک بے شک. تو آپ نے سوال پوچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ ہمیں خود سے چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ رب ذوالجلال کی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوبصورت جواب دیا کہ میں آپ کو یہاں پر اللہ رب العزت کی رضا اور اس کے حکم کے مطابق چھوڑ کر جا رہا ہوں. چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو جناب حضرت ہاجرہ نے خوبصورت جواب دیا. وہ ایک نبی کی ماں تھی اور ایک نبی کی ماں کا یہی توکل ہوتا ہے رب ذوالجلال کی ذات پر. آپ نے فرمایا کہ آپ بڑے شوق سے تشریف لے جائیں پھر، اللہ اور اب مجھے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں رہا. جب رب ذوالجلال کی منشا اور رضا یہ تھی کہ ہم اس صحرا میں رہیں تو مجھے یقین ہے اپنے رب کے ساتھ کہ وہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا. اللہ اکبر اللہ یہاں سے آپ کی اس آزمائش ابتدا شروع ہو گئی. آپ سے آپ نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا. قربان کر دیا. جب اب ایک 89 ایئرز کا ایک آدمی ہو، اس کو اللہ اس عمر میں جا کر بیٹا دے بے شک بے شک بے اور پھر وہ اس سے جدائی اختیار کرے تو یہ اس کے لیے قربانی ہی ہوتی ہے سب سے بڑی. بے شک. جب یہ پورے شباب میں آئے، یہ تو بچپن ہی میں تھا، بچپن میں تھا. ایڑیاں رگڑنا آپ کا، پھر وہ آب زمزم کا نکلنا، بے شک. حضرت ہاجرہ کا دوڑنا، صفا مروہ، وہ سنت ابراہیمی، سنت وہ اللہ کی بندی کے سنت بنا دیا جانا، یہ سارے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ سارے احکامات، یہ پورے تفصیل تر معاملہ تھا. بہرحال ہم قربانی پر بات کر رہے تھے. جب آپ عین شباب میں پہنچے کہ جب آدمی جب آپ کی عمر 90 سال 99 ایئر سے اس سے بھی زیادہ تھی، ابف تھی، 99 سال سے اوپر تھی، تو تب آپ کو کہا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو قربانی پیش. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے مولانا کہ جس وقت ہر آدمی کو اپنی اولاد کا سہارا چاہیے ہوتا ہے. سہارا چاہیے ہوتا ہے کہ میری اولاد جوان ہو گئی ہے، اور پھر آپ کو آخری عمر میں بیٹا ملا، پھر اس کا اور جب وہ بیٹا اور عمر میں بیٹا ملا، اور پھر اس کے بعد وہ عمر کا حصہ وہ تھا کہ جب بیٹے کی اولاد کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھ کر جوان ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ بیٹا بھی شباب میں پہنچا، خوبصورت فرما جوان بنا، اور پھر کہا گیا کہ اس کی پھر قربانی کر دے. اور کہا بھی خواب میں گیا، اور آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے فرمایا کہ میں تمہیں اس کی راہ میں قربان کر رہا ہوں. اور آپ نے کہا کہ یا ابت فعل ماذا تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا اس کو پورا کرے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا ہی پائیں گے. آپ اپنے بیٹے کو لے کر پھر آپ نے اپنے بیٹے کو لے کر نکلے. شیطان نے پھر وہاں پر وار کی. شیطان جو پلٹ کر حملہ آور ہوتا ہے. اب یہ آپ کی آزمائش تھی، یہ بھی آزمائش تھی. وہاں پر بھی آپ سرخرو ہوئے. آپ کی والدہ کے پاس پہنچا، بتایا تمہیں کہ تمہارا یہ شوہر تمہارے بیٹے کو لے کر کدھر جا رہا ہے؟ وہ دعوت پہ جا رہا ہے، وسوسے ڈال رہا ہے، وہ رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے. وہ جیسے اس نے کہا تھا نا کہ میں ہر لمحے تیرے بندوں کو لأغوینہم اجمعین، ہر لمحے ان کو راہ سے ہٹانے کی کوشش کروں گا. وہ اپنا وعدہ پورا کر رہا تھا اللہ رب العزت سے جو اس کی بات ہوئی تھی. وہ آیا، آپ نے فرمایا کہ وہ دعوت پر جا رہے ہیں. وہ دعوت پر نہیں جا رہے، وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے. تو اس نے شیطان، آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ بڑھاپے میں جا کر اپنے جوان بیٹے کو ذبح کر دے. دیکھا وہ اس کے اللہ نے حکم دیا ہے. مولانا دوسری بات کہ شیطان نے والدہ کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی، کیونکہ والدہ کو اپنی اولاد کے بیٹے کے ساتھ، اولاد کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے.
تو والدہ کے دل کے اندر یہ شیطان ان سے مخاطب ہو رہا ہے بار بار, انہیں کہہ رہے ہیں. بالکل ایسی تھا. اس نے سب سے پہلا اٹیک جو تھا وہ ان کی والدہ پر تھا, کیونکہ ایک تو وہ ایک فطرتاً خواتین جو ہوتی ہیں وہ اپنا فیصلہ بدلنے میں وہ جلدی کرتی ہیں, اور ان کے دل میں مردوں کی بنسبت نرمی زیادہ ہوتی ہے, اور ویسے بھی معاملہ بھی اولاد کا تھا, تو ادھر تو فطرتاً اور طبعاً بھی کچھ زیادہ نرمی تھی. تو پہلا اٹیک جو تھا اس کا وہ آپ کی والدہ پر تھا. تو جب آپ نے فرمایا نا کہ کبھی کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے, تو شیطان نے کہا کہ اس کو اس کے رب نے حکم دیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر رب نے حکم دیا تو پھر میں کون ہوتی ہوں کہ ان کو روکوں, روکنے والی کون ہوتی ہے؟ تو میں بھی تو انہیں کی زوجہ ہوں اور اسی نبی کی ماں ہوں میں. تو پھر اس کے بعد وہ چلا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس, پھر وہی جملہ بولا کہ تمہیں طرح باپ ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے. آپ نے فرمایا نہیں, کبھی کسی باپ نے بھی اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں, رب نے حکم دیا ہے. ایسا مکالمہ ہو رہا ہے باپ کا, کیا نام ہے, شیطان کا ماں کے ساتھ ہوا, نوجوان بیٹے کے ساتھ ہو رہا ہے. اور یہ نوجوانی ان کے پاس سیکنڈ پہ اس لیے آیا کہ جوانی میں انسان کو اپنی زندگی سے زیادہ رغبت ہوتی ہے, اس کو ایک امید ہوتی ہے, اس کو زیادہ اپنی زندگی سے اپنی لائف سے ایک محبت ہوتی ہے, اس کو اپنا وہ اس کو سنوارنے کے لیے, اس کو بنانے کے لیے, اپنا مستقبل بنانے کے لیے اس کو فکریں ہوتی ہیں. تو اپنی جوانی سے انسان زیادہ محبت کرتا ہے. بڑھاپے میں وہ تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اب ہنڈا لیا, اب کیا کرنا ہے میں نے, اب تو جو کرنا تھا وہ کر چکا ہوں میں. تو جوانی میں فطرتاً انسان اپنی ذات سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو آپ نے بھی پھر وہی جملہ ارشاد فرمایا کہ باپ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ رب نے حکم دیا تھا. آپ نے فرمایا اگر میرے رب کا حکم یہ ہے تو میں اپنے رب کو حکم پورا کرنے کے لیے, یہ جملہ ہے حدیث پاک میں, ایک حدیث پاک میں نے پڑھا تھا. آپ نے فرمایا اگر 1000 اسماعیل بھی ہوتا تو میں اپنے رب کے حکم میں خود کو قربان کرتا. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا. ان کو بھی یہی اغوا کرنے کی کوشش کی, ان کو راہ راست سے ہٹانے پر ان پر بھی اٹیک کیا کہ آپ اپنے جوان بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا بدبخت دفع ہو جاؤ یہاں سے, میرے رب کا حکم یہ ہے, اور ایسا ایک بیٹا نہیں 1,00,000 بیٹا قربان کرنے کے لیے. اور آپ کو لٹا دیا. اور کتنا خوبصورت جملہ, فلما اسلما وتلہ للجبین, لٹا لیا, لٹا لیا اپنے بیٹے کو. اور حدیث میں آتا ہے, اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں, الٹا لٹا لیا, سر نیچے کی جانب تھا, پشت اوپر کی جانب تھی, اور چھری کو الٹا رکھ لیا حلق پر, اور کہا کہ ابا جان آپ آنکھوں پر پٹی باندھ لیں, کہیں ایسا نہ ہو مجھے تڑپتا دیکھ کر آپ کے پائے سبات میں لغزش آ جائے. دیکھیں والد ہے وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہے, آگے بیٹے ہے وہ بھی اللہ کا پیغمبر ہے. والد کاٹنے کے لیے تیار ہے, بیٹا کٹنے کے لیے تیار ہے, اور اللہ کے حکم کو بجا لا رہے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف یہ امتحان ہی مقصود تھا, قربانی مقصود نہیں تھی کہ ان کو وہ ذبح ہوں. جی مولانا ایسے بے شک بالکل قربانی مقصود, یہ جب انہوں نے پیش کر دیا, یہی اہم مسئلہ تھا. جب لٹا دیا, چھری بھی رکھ دی, تو قربانی تو پوری ہو گئی, انہوں نے خود کو پیش کر دیا. فلما اسلما, انہوں نے خود کو پیش کر دیا اللہ کے حضور. بیٹے نے بھی پیش کر دیا, باپ نے بھی پیش کر دیا, وہ سارے لوازمات, اب لٹا دیا, ہاتھ باندھ دی پیچھے, چھری بھی رکھ لی, چھری چلا بھی دی, چھری کو چلا بھی دیا. وفدیناہ بذبح عظیم, پھر ان کے فدیہ میں اللہ رب العزت نے جنت سے ایک مینڈے کو بھیجا. حدیث پاک میں آتا ہے رسول مقبول جان کائنات فخر دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے پوچھا, جبریل بتاؤ کہ تمہاری رفتار کتنی ہے, رفتار کتنی ہے, اپنی رفتار کا بتائیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی رفتار کا تو نہیں پتا, لیکن 3 دفعہ میں نے اپنی رفتار کی تیزی کو دیکھا. پہلے مرتبہ تب کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی گردن پر چھری چل چکی تھی, آپ چھری چلا چکے تھے, اور میں سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پر بیٹھا ہوا تھا. تو رب ذوالجلال نے مجھے فرمایا جبریل جلدی سے جاؤ, میرا خلیل اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتا ہے, جلدی سے جنت سے ایک مینڈا لے جاؤ اور لا کر اس کے فدیے میں رکھ دو. اب فرماتا چھری چل چکی تھی, میں سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پر تھا, وہاں سے چلا جنت میں پہنچا, جنت سے مینڈا لیا اور لا کر حضرت سیدنا اسماعیل کی جگہ پر میں نے فدیے میں رکھ دیا. یہ آقا میری قوت, یہ میری سرعت پر رفتار ہے. اور دوسری مرتبہ جب آتے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا, وہ کنویں کے پیندے کی طرف, اس کی نیچلے حصے کی طرف تشریف لا رہے تھے, تو میں سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پر بیٹھا تھا. رب ذوالجلال نے مجھے فرمایا کہ اے جبریل جلدی سے چلے جاؤ اور جا کر ہمارے یوسف کو نیچے گرنے نہ دینا کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچے, ان کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دو. کہتا ہے یا رسول اللہ, وہ نیچے تشریف لا رہے تھے, وہ چند سیکنڈ کا پروسیس ہوتا ہے سارا. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں سدرۃ المنتہا سے چلا اور آپ کے پیندے تک پہنچنے سے پہلے میں نے اپنے پروں کو بچھا دیا. اور تیسری مرتبہ جب آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تو آپ کا خون جب زمین پر گرنا چاہتا تھا, تو رب ذوالجلال نے مجھے فرمایا کہ ہمارے محبوب کا خون مبارک زمین پر تشریف نہ لائے, یہ مبارک خون ہے اور یہ جنگ کا ماحول ہے, ہمیں پسند نہیں کہ ہمارے محبوب کے مبارک خون پر کسی ناپاک کے قدم آ جائے. تو یا رسول اللہ آپ کے
وہ خون کا قطرہ زمین کی طرف روا دوا تھا اور میں سدرۃ المنتہا کی بلندی پر بیٹھا تھا، وہاں سے میں چلا اور میں نے آپ کے خون کے قطرے کو اپنے پروں پر لے لیا. یہ میری قوت رفتار ہے. اور آپ کی جگہ پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر مینڈے کا فدیہ دیا گیا، اس کو ان کی جگہ پر رکھا گیا، چھری چلی، ذبح ہوا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی اتار دی، آپ نے سمجھا کہ میں اپنی آزمائش میں کامیاب ہو چکا، میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دی. جب آپ نے پٹی کو اتارا تو دیکھا کہ بیٹا ایک طرف میں کھڑا ہے اور مینڈا ذبح پڑا ہے. تو آپ نے جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل یہ کیا معاجرہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں آپ نے عرض کی اے ابراہیم خلیل اللہ، رب ذوالجلال نے آپ کی قربانی کو قبول فرما لیا، آپ کے بیٹے کی قربانی کو قبول فرما لیا، اور یہ رب ذوالجلال کے حکم اور اس کی منشا سے ہی جنت سے مینڈا لایا. یہی قربانی کا فلسفہ ہے. ناظرین کرام، مولانا مفتی محمد مسعود صاحب جس طرح فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی قبول کر لی، اور قربانی قبول کرنے کے لیے کیا کیا کہ ایک مینڈے کو بھی بھجوا دیا جو آ کر جس کی قربانی ہو گئی. اور یہ فلسفہ قربانی کا ہے، تا قیامت یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے. مولانا بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے. مفتی مسعود صاحب آپ کا بہت شکریہ. مولانا طارق صاحب آپ کی بہت شکریہ. ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں علماء کرام نے جس طرح فلسفہ قربانی پر روشنی ڈالی، وہ انتہائی خوبصورت انداز میں بتا رہے تھے کہ قربانی کس طرح دی جاتی ہے، اللہ کے راستے میں آپ نے کیا قربان کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے اولاد کی قربانی نہیں مانگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کہا کہ اپنے مال میں سے کچھ مال جو صاحب حیثیت ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کرے. ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان امتیاز احمد طارق کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.